تو نماز میں جو مزہ اللہ نے سجدے میں رکھا ہے سبحان ربی الاعلیٰ میں، اگر سارے جہان کو بھول کر شاعر کہتا ہے کہ اس پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما، سر بھی ہے سنگ در بھی ہے، سر بھی ہے اللہ کی چوکھٹ بھی ہے، خدا دیکھ بھی رہا ہے کہ بندہ مجھے سجدہ کر رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ ربی نے یا لگوا دیا کہ دیکھو 3 بچوں کی آواز میں تھا خالی ابا پیسہ دے دو، چوتھا آتا کہتا میلے ابو، یہ تو میلے ابو ہیں، وہ کہتا ہے تو میلے ابو ہیں، ان سے لڑ بھی رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا یہاں میرا لگاؤ کہ میرا ربا بہت بڑے اعلیٰ ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ ترجمہ دیکھ لو، یا متکلم کی لگی ہے، پاک ہے میرا ربا، میرا لگوا دیا سبحان ربی الاعلیٰ۔ شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت حکیم الامت سے فرمایا اللہ والے اللہ والوں کو راز بتا دیتے ہیں، اللہ والے اللہ والوں کو راز بتا دیتے ہیں کبھی کبھی۔ شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت تھانوی سے فرمایا، جوانی کی عمر میں مولانا تھانوی جوان تھے، حضرت تو بڈھے تھے، فرمایا کہ میاں اشرف علی جس وقت میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے، ایسا لطف ملتا ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا پیار کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا پیار لے لیا سبحان ربی الاعلیٰ۔ دیکھا آپ نے سجدہ، جس کا مزہ اس چھوٹے بچے سے پوچھو جس کو ماں نے گود میں لے کر اس کو پیار لیا، سبحان ربی الاعلیٰ میں پیار دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کا، سمجھا نہیں؟ لیکن اس بندے کا پیار لیتا ہے جو موجود ہوتا ہے سجدے میں، اور جو مارکیٹنگ کرتا ہے سجدے میں اور دفتروں میں ہوتا ہے اور اپنا موٹر پاس یا بلب ماسٹری کرتا ہے تو اس کو کیا، وہ تو ہے ہی نہیں، جسم ہے دل نہیں ہے اس کو۔ لیکن ملا علی قاری نے ایک بات بڑی عمدہ لکھی اس محدث عظیم نے کہ ایک شیخ نے قال المرید لشیخ، ایک مرید نے اپنے شیخ سے کہا کہ اذکر اللہ، میں اللہ کا نام تو لیتا ہوں، ولم یحضر قلبی فی ذکر ہی، میرا دل وہاں حاضر نہیں ہوتا۔ ملا علی قاری نے جلد نمبر 5 میں ذکر اللہ کے باب میں لکھا ہے اس کو کہ ایک مرید نے شیخ سے کہا کہ انی اذکر اللہ، میں آپ کے حکم سے اللہ کا نام تو لینے لگا، ولکن لم یحضر قلبی فی ذکر ہی، اللہ کے ذکر میں میرا دل حاضر نہیں رہتا۔ تو فرمایا کہ اچھا تم ایسا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ سے کا شکر ادا کر لیا کرو کہ اللہ ایک وہ دن تھا کہ جسم کا کوئی حصہ آپ کا نام نہیں لیتا تھا، آپ کی دی ہوئی توفیق سے میرے جسم کا ایک عضو یعنی زبان ذکر میں مشغول ہو گیا، ہم آپ کا اس پر شکر کو ادا کرتے ہیں۔ تو چونکہ شکر پر وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمت کو بڑھا دیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کے ذکر پر شکریہ پر نعمت بڑھائیں گے تو دل کو بھی حاضر کر دیں گے۔ لو ہے کیا اچھا نسخہ بتایا کہ اے اللہ آپ کا احسان و کرم ہے کہ آپ نے میری زبان کو اپنے نام لینے میں لگا دیا، ابھی دل حاضر نہیں ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمت کو زیادہ کر دیں گے، لہذا میرے شکر پر اپنی نعمت کو زیادہ کرتے ہوئے میرے دل کو بھی حاضر فرما دیجیے، جب آپ کا نام لیا کرو تو دل بھی ساتھ رہے۔ لیکن ایک بات ہے دوستو، ایک بات عرض کرتا ہوں کہ دل کو حاضر کرنے کا نسخہ ان لوگوں کی صحبت میں رہیے جنہوں نے دل کو حاضر رکھنے کی مشق کی ہوئی ہے۔ دل اللہ کے ہاتھ بیچ دو تو اسی کے پاس رہے گا جس کے پاس چیز بیچی جاتی ہے، کیوں صاحب؟ اگر آپ نے اپنی موٹر بیچ دی تو جس کو بیچی اسی کے پاس رہے گی نا۔ تو دل اللہ کے ہاتھ بیچ دو، اللہ کے محبت کے نام پر دل کو بیچ دو۔ کیسے بیچو گے؟ دل بیچنے والوں کے پاس جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو اپنا دل دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اہل دل کہا جاتا ہے، ان کی صحبت اختیار کی جائے تو آہستہ آہستہ سمجھ میں بات آ جائے۔